جو گھر سے وضو کر کے نکلا اور مسجد کو چلا اسے کہو وہ میری زیارت کو آ رہا ہے، میں خود استقبال کروں گا۔ اللہ جیسی ذات استقبال کے لیے ہو اور 95 آدمی کہ فارغ نہیں ہے، فکفرت بانعم اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا، ہارون رشید اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو میں 3 طلاق۔ پھر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اب کیا ہوگا؟ اب رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی، اور نہ جہاز نہ موٹر کے نکالوں، کہاں نکالتا؟ کراچی بھی اس کا ملک تھا، سندھ بھی اس کا ملک تھا، ملتان تک اس کا ملک تھا۔ تو اس نے سارے علماء اکٹھے کیے کہ مجھے بتاؤ اب کیا ہوگا؟ سب نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد بھی ہے؟ کا ایک ہے ابو یوسف، کا اس کو بلاؤ۔ ابو یوسف کو بلایا گیا، وہ ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہے رات میرے ملک میں گزاری تو 3 طلاق، کوئی جان بچ سکتی ہے؟ انہوں نے فوراً فرمایا مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو سارے علماء نے ایسے دیکھا یعنی کیسے نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، میرا اللہ کہتا ہے مسجدیں اللہ کی ہیں، ہارون کی کوئی نہیں ہے۔ تو ہارون رشید نے اسی وقت ان کے چیف جسٹس کے آرڈر نکالے کہ آج کے بعد یہ ساری اسلامی سلطنت کے چیف جسٹس 17 برس اس عہدے کو سنبھالا، اور ایک پالکی منگوائی کہ ان کو پالکی پہ بٹھا کے ان کے گھر پہنچاؤ۔ اور 4 دن پہلے 5 دن پہلے پڑوس میں یہودی مالدار تھا، اس نے دیوار گرا کے دیوار گلی میں آگے کر دی، گلی تنگ کر دی۔ تو ابو یوسف نے یہودی سے کہا غریبوں کا راستہ کیوں تنگ کرتے ہو، راستہ تو کھلا رکھو۔ تو اس نے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں آئے گا تو میں راہیں کھلی کر دوں گا۔ تو ابو یوسف کو ہارون نے کہا پالکی میں بٹھاؤ۔ اب پالکی کو اٹھایا ہوا حبشیوں نے، تو جب گلی پر پہنچے کہ نہیں یہاں پالکی اتار دو، وہاں پالکی اتار دی کہ یہودی کو بلاؤ۔ یہودی کو بلایا کہ دیکھو میں پالکی میں آ رہا ہوں، اب دیوار پیچھے کر لے جہاں تیرا حصہ بنتا تھا۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ میرے اللہ نے کیسے بلایا، حیا حیا، آ جاؤ آ جاؤ نا۔ اس بلانے میں ایسا لگتا تھا جیسے بلانے والا ضرورت مند ہو۔ تو میرے اللہ نے آگے بات واضح کی، نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، حی علی الفلاح، تمہیں کامیابی دینا چاہتا ہوں، تمہیں دینا چاہتا ہوں، تمہیں نوازنا چاہتا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ مسجدیں ویران ہو گئیں، شراب خانے آباد ہو گئے، رات کے رونے والے کہیں مر کھپ گئے، اور رات کو ناچنے والوں سے کراچی بھر گیا۔ رات کی رونے والیاں ڈھونڈنے کو نہ ملی، اور رات کو ناچنے والیوں سے کراچی بھر گیا۔ بازار پھر تھک مر گئے، ایک دکاندار سچ بولنے والا نہ ملا، سارا بازار مانگ تھک گئے، ایک آدمی زکات دینے والا نہ ملا۔ ساری اولادیں کٹھی کی، 1,00,000 بیٹے کٹھے کیے، 1,00,000 کے 1,00,000 نافرمان، 1,00,000 بیٹیاں کٹھی کی، 1,00,000 کی 1,00,000 ماں باپ کی نافرمان۔ تو پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، پھر پاکستان والے وہ میرے نافرمان ہوئے، پھر میں نے کیا کیا؟ فاذاقها اللہ لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون، پھر میں نے ان کی برکتیں کھینچ لیں۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود ان کو گندم پہ لڑا دیا، چاول کو ناپید کر دیا، مکی کو ناپید کر دیا، دودھ ان کا روٹھ گیا، ساری دنیا کو ہم دودھ پہنچا سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنایا اور خوف کا لباس پہنایا۔ یہ بات غور سے سننے کی ہے، بھوک صرف یہاں محسوس ہوتی ہے، یہاں کوئی 8-9 انچ کا میدہ ہے جس میں بھوک کا احساس ہے، سارا بدن تڑپ جاتا ہے۔ اور اگر سارے وجود میں بھوک ہو تو پھر کیا ہوگا؟ خوف یہاں پیدا ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا دل ہے ایک ناشپاتی کے برابر، جس میں خوف پیدا ہوتا ہے تو سارا وجود لرزنے لگتا ہے۔ جب ساری رگوں میں خوف دوڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرے اللہ نے کہا میں نے انہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ، سر سے لے کر پاؤں تک روئیں میں میں نے خوف کو گھسا دیا، وَالْجُوعُ، اور ان کی رگ رگ میں نے بھوک کو اتار دیا۔ کیوں ظلم کیا؟ حاشا وکلا
وما ربک بظلام للعبید، کیوں کیا؟ بما كانوا یصنعون، یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ اسی کی جزا تھی، یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ اسی کا صلہ تھا۔ میرے بھائیوں، کہیں قحط آئے، کہیں فراوانی آئے، کہیں عزت آئے، کہیں ذلت آئے، یہ اندھا قانون نہیں ہے، یہ اندھا قانون نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی محکم قدرت تقدیر ہے، اور میرے اللہ کا محکم قانون ہے، اور اس کی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم سب کو اللہ کے دربار میں جھکنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کے سب حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ حکمران کتنے ہوں گے؟ ساری فوج، ساری پولیس، سارے سیاسی، یہ ایم پی ایم این اے اور سارے صدر وزیر ملا کر، پھر ساری بیوروکریسی ملا کر، یہ سارا کتنا مجمع ہوگا؟ یہ 10-12 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ 15 لاکھ لگا لو، 15 لاکھ، 5-6 لاکھ فوج